اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر اس وقت ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہے سویڈن کے واقعے کی وجہ سے۔ سب سے پہلے تو ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور پرزور مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومت سے کہ جتنے بھی معاملات ہیں اسلامی حوالے سے اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوں، اور سویڈن کے سفیر کے معاملات ہوں، سفارتی معاملات ہوں، دیگر چیزیں ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کیا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اسے چاہیے کہ جو سویڈن کی حکومت ہے ان کے ساتھ رابطہ کرے اور انہیں بتائے کہ ایک اسلام کا جو پیروکار ہے اس کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور قرآن کے ساتھ اس کی محبت کا معیار کیا ہے۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم اکثر اپنے جذبات کا اظہار ریلیوں کی صورت میں، جلسوں کی صورت میں کر کے اپنی تئیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ذمے جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے ادا کر دی ہے۔ حالانکہ اگر قرآن کریم کے تناظر میں دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں قرآن کریم کتنا آتا ہے، ہم نے قرآن کریم کو کتنا سیکھا ہے، ہم نے قرآن کریم کے اوپر کتنا عمل کیا ہے۔ وہ مدرسہ جس کے اندر قرآن کریم حفظ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے، محلے کی مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے، وہ لوگ جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے۔ ہماری تو اپنی پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم یاد ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، نماز جنازہ تک کی جو کیفیت ہے اس کا اگر ہم وہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اکثر لوگوں کو نماز جنازہ بھی وہ یاد نہیں ہوتی، دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی۔ تو آئیں سب سے پہلے تو اس واقعے کے تناظر میں ہم یہ کریں کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا بندوبست کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ اور اللہ کریم نے ہمیں جو رحمتیں اور نعمتیں بیٹوں اور بیٹیوں کی صورت میں دی ہیں ان میں سے ایک کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں اور انہیں حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ اور یہ ایک ہمارا عملی احتجاج ہوگا ان لوگوں کے طرف کہ دیکھیں تم قرآن کریم سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہو اور ہم قرآن کریم سے لوگوں کو نزدیک کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات جو اس حوالے سے ہمارے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ جس مدرسے جو مدرسہ ہمارے نزدیک ہے اس ایک مدرسے کے کسی ایک بچے بچی کی کفالت ہم اپنے ذمے لے لیں، اور ہم اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، ایک بچے کو عالم دین بنائیں، اور اس کے جتنے اخراجات ہیں اس کو ہم اپنی جیب سے ادا کریں۔ تیسرا جو اس حوالے سے ہمارا کرنے کا پروگرام ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری عملی زندگیوں کے اندر جو قرآن مجید ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ عملی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو نعروں شعروں کی حد تک تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن عملی طور پہ ہماری زندگیوں میں قرآن شامل نہیں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا۔ جتنے لوگ یہ میری بات سن رہے ہیں اگر اس کو اپنے اوپر اس کو لاگو کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی ہے، اور پھر پڑھنے والوں میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور کام جو ہمارا کرنے والا ہے وہ دیکھیں، ہم ان کی بے ہمتی کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو میلاد شریف کے اشتہارات ہیں، ہمارے جو میلاد شریف کے پینا فلیکسز ہیں، جب وہ میلاد شریف کا مہینہ گزر جاتا ہے یا میلاد شریف کے جو جھنڈے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، کیا اس وقت وہ رویہ ادب و احترام والا ہوتا ہے، تعظیم والا ہوتا ہے، تکریم والا ہوتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جدید دور کے جو ذرائع ہیں، یہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار قسم کی چیزیں ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ہم اشتہارات کے لیے ان چیزوں کو استعمال کریں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم بعمل مسلمان نہیں بنیں گے اور جب تک ہمارے 56 اسلامی ممالک اس بات کے اوپر ایگری نہیں ہوں گے کہ ہم نے اسلام کے پیغام کو عام کرنا ہے، مثلا یہ عراق کی فٹ بال ٹیم نے وہ قرآن کریم کو لے کے گراؤنڈ میں گئے، قرآن کریم کو چوما، اسی طرح اگر ہم بھی قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر بسا لیں اور ہمارے حکمران یا ہمارے وہ طبقہ جو ہمارے لوگوں کو پریزنٹ کرتا ہے وہ جب بات کرے تو قرآن کی تلاوت سے کرے، قرآن کے مفہوم سے کرے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بھی تبدیلی آئے گی،
اور ہمیں ایک باعمل مسلمان جب ہم بن جائیں گے تو دنیا کے اندر ہماری یہ جو تذلیل ہو رہی ہے یہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری تذلیل کر سکے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔